السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا وطبيب قلوبنا ومولانا مقتدانا ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد صلوات اللہ علیکم وعلی ارواحکم وعلی اجسادکم وعلی اجسامکم وعلی شاہدکم وعلی غائبکم وعلی ظاہرکم وعلی باطنکم. صلوات پڑھیں محمد والے. جمال میں ادھر جگہ ہیں، آپ حضرات چاہیں تو ادھر تشریف لے آئیں، ایک صلوات پڑھ دیں. آئیے بھائی عسکری میں دادی ذرے صاحب آ جائیں، صلوات اور پڑھ دیں محمد والے محمد. حضرات گرامی، یہ مجلس مخصوص ہے، منسوب ہے مادر حضرت ابو الفضل عباس ابن امیر المومنین علیہ السلام سے، لہذا اسی نسبت سے کچھ دیر گفتگو کرنے کے لیے میں نے آپ کے سامنے سرکار سبط رسول الثقلین مولا حسین علیہ السلام کی زیارت وارثہ کے آخری فقرے، آخری جملے کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. یہ زیارت وارثہ وہ ہے کہ ہم آپ مسلسل اس زیارت کے ذریعے مولا حسین کی بارگاہ میں تحفہ درود و سلام پیش کرتے رہتے ہیں، اور مختلف زیارات ہیں جن کے ذریعے بارگاہ معصومین میں تحفہ سلام پیش کیا جاتا ہے. یوں زیارات کا ظاہری مقصد یہ ہے کہ بارگاہ معصومین میں تحفہ سلام پیش کیا جائے، لیکن زیارات کی عبارتوں پر، زیارتوں کے جملوں پر، زیارتوں کے فقروں پر اگر آپ غور کریں تو یہ تمام تر زیارات ہم کو آپ کو بارگاہ معصومین سے تعلیم کی گئی ہیں. خود معصومین نے ہم کو یہ طریقہ سکھایا ہے کہ بارگاہ معصومین میں کس طرح سے سلام کیا جائے، کس طرح سے تحفہ درود پیش کیا جائے. تو یہ جتنی بھی زیارتیں ہیں یہ معصومین علیہم السلام کی بارگاہ سے تعلیم کی گئی ہیں. تو ان زیارتوں کے فقروں پر اگر آپ غور کریں تو زیارت صرف ذریعہ سلام کا نام نہیں ہے، بلکہ زیارت زینہ ہے معرفت معصومین کا. زیارت دروازہ ہے عرفان معصوم تک پہنچانے کا. یہ بھی معصومین علیہم السلام کا ایک احسان ہے کہ جس دور میں حدیثیں لکھنے پہ پابندی تھی، فضائل لکھنے پہ پابندی تھی، اس دور میں ان زیارتوں کا تحفہ ہم کو دیا گیا. یہ جملہ عرض کر کے گفتگو کا آغاز کروں گا کہ یہ زیارات معصومین کا ایک ایسا احسان ہے کہ اگر آپ غور کیجئے تو معصومین نے اپنے فضائل کے کعبے پر زیارت کا غلاف ڈال دیا ہے. فضائل اہل بیت کے کعبے پر یہ غلاف زیارت ہے. اس پر اگر آپ غور کریں تو مسلسل آپ کی معرفت میں اضافہ ہوگا. چنانچہ زیارت وارثہ کا آغاز ہوتا ہے سلام سے کہ السلام علیکہ یا وارثہ آدمہ صفت اللہ. زیارت کا آغاز سلام سے ہوتا ہے، مگر اختتام اس جملے پہ ہوتا ہے کہ صلوات اللہ علیکم، کہ آپ پر اللہ کی صلوات ہو. پھر جملے اور لفظیں آگے بڑھتی ہیں وعلی ارواحکم، کہ آپ کی روحوں پر بھی درود ہو. وعلی اجسادکم وعلی اجسامکم، کہ آپ کے اجساد پر بھی صلوات ہو، آپ کے اجسام پر بھی صلوات ہو، آپ کے شاہد پر بھی صلوات ہو، آپ کے غائب پہ بھی صلوات ہو. پھر آخر میں دو لفظ آتے ہیں کہ آپ کے ظاہر پر بھی صلوات ہو اور آپ کے باطن پر بھی صلوات ہو. صلوات بھیجے محمد والے محمد.
دیکھیں یہ تمام تر الفاظ اس بات کی دعوت دے رہے ہیں کہ ہم کو جہاں ان کی روحیں لائق صلوات ہیں، ان کے جسم، ان کے اجساد لائق صلوات ہیں، ان کا شاہد اور ان کا غائب لائق صلوات ہے، وہیں ان کا ظاہر بھی لائق صلوات ہے اور ان کا باطن بھی لائق صلوات ہے۔ اب ظاہر کیا ہے، باطن کیا ہے؟ چونکہ یہ دونوں لفظ آئے ہیں لہٰذا یہ دونوں لفظ اس بات کی دلالت ہیں کہ اہل بیت اطہار کا ظاہر بھی ہے اور اہل بیت اطہار کا باطن بھی ہے۔ دیکھیں ظاہر و باطن کو میں آسان کروں، جو بصارت سے نظر آئے اسے ظاہر کہتے ہیں اور جو بصیرت سے نظر آئے اسے باطن کہتے ہیں۔ جو چہرے کی آنکھوں سے دیکھا جائے اسے ظاہر کہتے ہیں اور جو معرفت کی آنکھوں سے دیکھا جائے اسے باطن کہتے ہیں۔ دیکھیں ظاہر و باطن، کوئی شے، کوئی چیز دنیا میں ایسی نہیں ہے جس کا ظاہر نہ ہوتا ہو اور باطن نہ ہوتا ہو۔ مثال کے طور پر آپ کاغذ و قلم لیجئے اور کاغذ و قلم کے اوپر آپ اردو یا عربی کے حروف تہجی تحریر کیجئے، تو جب آپ قلم لے کے کاغذ پر الف لکھیں گے، پوری توجہ سنیے گا، حرف الف، تو جب آپ کاغذ پر حرف الف لکھیں گے اور اسے دیکھیں گے تو دیکھنے میں وہ ایک حرف نظر آئے گا، لیکن جب آپ غور کریں گے تو اس الف کے اندر ایک لام بھی چھپا ہوا ہے اور ایک فے بھی چھپی ہوئی ہے۔ مانے آپ جب آپ میم لکھیں گے، کاغذ پر آپ نے لکھا میم، تو ظاہر ایک حرف ہے، مگر اس ایک حرف کے اندر ایک یہ بھی ہے اور ایک میم بھی موجود ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ حروف کا ظاہر بھی ہوتا ہے، حروف کا باطن بھی ہوتا ہے۔ آپ حرف با لکھیے تو جب حرف با کو آپ دیکھیے تو حرف با ظاہر ایک حرف نظر آئے گا، لیکن باطن میں جناب امیر المومنین کا قصیدہ نظر آئے گا۔ توجہ فرمائیے گا، ہر شے کا ظاہر بھی ہوتا ہے، ہر شے کا باطن بھی ہوتا ہے۔ قرآن کا ظاہر بھی ہے اور قرآن کا باطن بھی ہے۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ قرآن کا ظاہر ہے۔ قرآن میں 114 سوریں ہیں، یہ قرآن کا ظاہر ہے۔ قرآن میں 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں، یہ قرآن کا ظاہر ہے۔ قرآن ہم سر پر اٹھائیں اور سر میں درد بھی نہیں ہوتا، یہ قرآن کا ظاہر ہے۔ ہم قرآن ہاتھوں پر اٹھائیں لیکن وزن قرآن بھی محسوس نہیں ہوتا، یہ قرآن کا ظاہر ہے۔ لیکن قرآن کہہ رہا ہے اگر یہ قرآن پہاڑوں پر نازل ہوتا تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، یہ قرآن کا باطن ہے۔ بھائی قرآن میت کے سرہانے پڑھا جاتا ہے لیکن میت کروٹ بھی نہیں لیتی، یہ قرآن کا ظاہر ہے۔ لیکن قرآن کہہ رہا ہے یہ قرآن مردوں کو زندہ کرتا ہے، یہ قرآن کا باطن ہے۔ خانہ کعبہ کا ظاہر بھی ہے، خانہ کعبہ کا باطن بھی ہے۔ کعبہ ایک عمارت ہے، یہ کعبے کا ظاہر ہے۔ کعبے کی تعمیر جناب ابراہیم نے کی، توجہ رکھیے گا، یہ کعبے کا باطن ہے۔ کعبے پر کالا پردہ پڑا ہوا ہے، یہ کعبے کا باطن ہے۔ کعبہ اللہ کا گھر ہے، کعبہ اللہ کا گھر ہے، یہ کعبے کا ظاہر ہے۔ توجہ فرمائیے گا، کعبے پر کالا کپڑا پڑا ہوا ہے، یہ کعبے کا ظاہر ہے۔ کعبے میں ایک دروازہ لگا ہوا ہے، یہ کعبے کا ظاہر ہے۔ لیکن کعبے کی دیوار میں نشان ولادت پڑا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ دیکھیں موضوع مجلس تک تو ہر شے کا ایک ظاہر بھی ہوتا ہے اور ہر شے کا ایک باطن بھی ہوتا ہے۔ ویسے ہی یہ جو علی ارواحکم و علی اجسادکم و علی اجسامکم و علی شاہدکم و علی غائبکم و علی ظاہرکم و علی باطنکم، اس کا مطلب اہل بیت اطہار کا ظاہر بھی ہے اور اہل بیت اطہار کا باطن بھی ہے۔ اب ظاہر کیا ہے، باطن کیا ہے، میں چند جملوں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ پیغمبر اسلام کا ظاہر بھی ہے، پیغمبر اسلام کا باطن بھی ہے۔ پیغمبر اسلام سارے نبیوں کے آخر میں دنیا میں آئے، یہ پیغمبر کا ظاہر ہے۔ لیکن پیغمبر نے کہا میں اس وقت بھی نبی تھا۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ جب آدم آب و گل کے درمیان تھے تو یہ پیغمبر اسلام کا باطن ہے۔ پیغمبر پیکر بشر میں دنیا میں آئے، یہ پیغمبر کا ظاہر ہے۔ لیکن پیغمبر نور اول ہیں، یہ پیغمبر کا باطن ہے۔ جناب سیدہ کا ظاہر بھی ہے، باپ متوجہ ہو گئے، جناب سیدہ کا باطن بھی ہے۔ جناب سیدہ جب اپنے باپ کو سلام کریں تو یہ جناب سیدہ کا ظاہر ہے۔
بھائی توجہ ہے کہ نہیں؟ جب سیدہ اپنے باپ کو سلام کریں تو یہ سیدہ کا ظاہر ہے، لیکن جب نبی اٹھ کے ان کا احترام کریں تو ہمارے آپ تو یہ جناب سیدہ کا باطن ہے۔ بھئی یہ جملہ رائے گا نہ جائے گا، سیدہ نبی کی بیٹی ہیں، یہ سیدہ کا ظاہر ہے، لیکن نبی نے کہا فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ آئیے گا سنیے گا بھائی، نبی فرما رہے ہیں فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے، یہ جناب سیدہ کا باطن ہے۔ مولا علی کا ظاہر بھی ہے، مولا علی کا باطن بھی ہے۔ جب مولا علی جو کی روٹی گھٹنے سے توڑیں تو یہ ان کا ظاہر ہے، لیکن جب در خیبر انگلی پہ اٹھا لیں توجہ فرمائیے گا تو یہ مولا علی کا باطن ہے۔ مولا علی کوفے کی گلیوں میں روٹیاں بانٹتے نظر آئیں تو یہ مولا علی کا ظاہر ہے، لیکن جب میدان قیامت پہ جنت بانٹیں بھائی توجہ فرمائیے گا تو یہ مولا علی کا باطن ہے۔ پوری توجہ سنیے گا، جب کوفے کے ممبر سے مولا علی کا خطبہ سنائی دے تو یہ مولا علی کا ظاہر ہے، لیکن جب پردہ معراج میں علی کا لہجہ سنائے توجہ فرما رہے ہیں آپ، جب پردہ معراج میں مولا علی کا لہجہ سنائی دے تو یہ مولا علی کا باطن ہے۔ بھائی 21 رمضان کو مولا علی کفن پہن کے اپنی قبر میں سو جائیں، یہ مولا علی کا ظاہر ہے، لیکن چاہنے والوں کی قبروں میں مدد کرنے آئے بھائی صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ سنیں میں ایک منزل تک آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں، مولا علی کا ظاہر بھی ہے اور مولا علی کا باطن بھی ہے۔ مولا حسن کا ظاہر بھی ہے، مولا علی کا باطن بھی ہے۔ مولا حسن کا میں عرض کر رہا ہوں ظاہر بھی ہے اور مولا حسن کا باطن بھی ہے۔ اب دیکھیں میں واقعات اگر سناؤں تو یہ کم سے کم 2.5 گھنٹے کی مجلس ہو جائے گی، لیکن 45 منٹ سے زیادہ پڑھنے کی مجھ میں طاقت ہی نہیں ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ لہذا گفتگو اپنے وقت کے اندر تمام ہوگی۔ بھائی مولا حسن کا ظاہر بھی ہے اور مولا حسن کا باطن بھی ہے۔ اشارہ کرنا میرا کام ہے، روایتوں کو دیکھنا آپ کا کام ہے۔ جب مولا حسن صلح نامہ تحریر کریں تو یہ مولا حسن کا ظاہر ہے، مگر جب ایک منافق مرد کو عورت میں تبدیل کرے تو یہ مولا حسن کا باطن ہے۔ بھائی مولا حسین کا ظاہر بھی ہے، مولا حسین کا باطن بھی ہے۔ نبی نے کہا حسین و منی، یہ مولا حسین کا ظاہر ہے، مگر کہا انا من الحسین، یہ مولا حسین کا باطن ہے۔ ابھی دیکھیں ایک منزل تک پہنچانا ہے۔ چوتھے امام کا ظاہر بھی ہے، چوتھے امام کا باطن بھی ہے۔ بھئی ابھی مصائب نہیں ہیں۔ سید سجاد علیہ السلام کا ظاہر بھی ہے، سید سجاد علیہ السلام کا باطن بھی ہے۔ بھئی چوتھے امام کے ہاتھوں میں رسیوں کا آنا یہ ان کا ظاہر ہے، چوتھے امام کے ہاتھوں میں رسیوں کا آنا یہ ان کا ظاہر ہے، لیکن ان کے ہاتھ کے دھون کا جواہر بن جانا صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ یہ ان کا باطن ہے۔ پانچویں امام کا ظاہر بھی ہے، پانچویں امام کا باطن بھی ہے۔ پانچویں امام کے دور میں زمانہ تخت حکومت پر کسی اور کو دیکھ رہا ہے، یہ ظاہر ہے، لیکن سکہ پانچویں امام کا چلا
بھائی واقعہ مجھے پورا پیش نہیں کرنا، یہ ان کا باطن ہے۔ چھٹے امام کو ہم صادق کہیں یہ ان کا ظاہر ہے، لیکن ابو حنیفہ بھی ان کو صادق سمجھے، یہ ان کا باطن ہے۔ ساتویں امام قید خانے میں قید ہیں، یہ ان کا ظاہر ہے، لیکن چاہنے والے کو بادل کی پیٹھ پر بٹھا کے چین سے مدینے پہنچائیں۔ بھائی اب میں دیکھتا ہوں آپ کی نگاہ کتنی تاریخ پہ ہے، یہ ان کا باطن ہے۔ نویں امام کے لیے مدرس مقرر کیا جائے، یہ نویں امام کا ظاہر ہے، لیکن وہ مدرس اپنے آپ کو نویں امام کا شاگرد کہنے لگے۔ بنا صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بھائی ہر امام کا ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے۔ ابھی ایک منزل تک لانا ہے، اس کے لیے آپ کے ذہنوں کو اپنے ذہن سے جوڑ رہا ہوں۔ 10ویں امام کا ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے۔ 10ویں امام اپنے لیے کربلا میں دعا کا حکم دے، یہ ان کا ظاہر ہے، لیکن متوکل کے لیے سبب شفا ہیں۔ بھائی بچوں کو بتاتا چلوں یہ واقعہ، 10ویں امام کے پاس ایک شخص آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا حضرت میں آپ کے جد کی زیارت کے لیے کربلا جا رہا ہوں۔ تو امام نے کہا جاؤ کربلا جاؤ، جب ہمارے جد کی قبر پر پہنچنا تو ہمارے لیے بھی دعا کرنا۔ میں سنیے گا، اللہ اس جملے کے صدقے میں، اس مجلس کے صدقے میں جتنے لوگ بیٹھے انہیں اسی سال کربلا معلیٰ کی زیارت کا شرف عطا فرمائے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ تو اس شخص نے حیرت سے 10ویں امام کو دیکھا، وہ کہا آپ کے لیے کربلا میں دعا کی جائے؟ فرمایا ہاں، کربلا جب جانا تو ہمارے لیے دعا کر کے آنا۔ تو اس نے کہا حضرت آپ تو ذریعہ قبولیت دعا ہیں، آپ کے وسیلے سے تو دعائیں قبول ہوتی ہیں، آپ کو دعا کی کیا حاجت ہے؟ تو 10ویں امام نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے جب کوئی شخص ہمارے نانا رسول خدا کے پاس آتا تھا، وہ کہتا تھا کہ میں کعبے جا رہا ہوں، تو رسول کیا کہتے تھے؟ کیا کہتے تھے؟ کہ ہمارے نانا کہتے تھے جب خانہ کعبہ میں جانا تو پردہ پکڑ کے ہمارے لیے بھی دعا کر کے آنا۔ یہ بتاؤ کہ ہمارے نانا دعا کی قبولیت کا ذریعہ نہیں تھے؟ کہ تھے، تو کہا وہ اپنے لیے کعبے میں دعا کا حکم کیوں دیتے تھے؟ سنیے گا جملہ۔ تو اس شخص نے کہا تاکہ اہمیت کعبہ سمجھ میں آئے۔ امام نے فرمایا جیسے ہمارے نانا کعبے میں حکم دعا اس لیے دیتے تھے کہ اہمیت کعبہ سمجھ میں آئے، ہم کربلا میں حکم دعا اس لیے دے رہے ہیں کہ عظمت کربلا سمجھ میں آئے۔ یہ ان کا ظاہر کہ وہ اپنے لیے دعا کرا رہے ہیں، یہ ان کا ظاہر ہے۔ اب ان کا باطن یہ ہے کہ 10ویں امام کا زمانہ جو تھا وہ یزید ثانی کا زمانہ کہلاتا ہے۔ یزید ثانی کا مطلب ہے دوسرا یزید۔ متوکل بنی عباس میں متوکل کی وہی حیثیت ہے جو بنی امیہ میں یزید کی حیثیت ہے۔ یہ ظلم و ستم میں یزید سے کم نہیں تھا، کٹر دشمن اہل بیت، لیکن تاریخ کہتی ہے اسے ایک مرض لاحق ہوا، اور مرض یہ ہوا کہ اس کے ایک پھوڑا نکلا اور یہ تخت حکومت پر بیٹھنے سے بھی معذور ہو گیا۔ ایک سے ایک حکیم، ایک سے ایک طبیب بلائے گئے، لیکن وہ پھوڑا پھوٹ نہیں رہا تھا اور اسے شفا نہیں مل رہی تھی۔ تو اسی دربار میں ایک اہل بیت کے چاہنے والے تھے، انہوں نے متوکل سے کہا کہ تو نے سارے حکیموں اور سارے جراحوں اور سارے طبیبوں کی دوا استعمال لی، اگر تو چاہے تو میں اپنے 10ویں امام کو بلاؤں اور ان سے پوچھا جائے کہ اس مرض کی دوا کیا ہے۔ تو جب 10ویں امام کا نام لیا تو اس نے کہا ٹھیک ہے، جب سب کا علاج کیا تو ان کو بھی بلا کے دیکھو۔ تو 10ویں امام تشریف لائے، اس نے مرض بتایا، امام نے کہا لاؤ کاغذ و قلم لاؤ۔ تو ایک کاغذ مانگا تھا 10 آ گئے، ایک قلم مانگا تھا 20 آ گئے۔ لیجے نواسے نے نانا کا بدلہ بھی لے لیا۔
اور پھر امام نے ایک دوا تجویز کی. اب وہ دوا کیا تھی جو کتابوں میں لکھا ہے؟ امام نے تحریر کیا کہ بکری کی مینگنیاں. امام نے تحریر فرمایا کہ بکری کی مینگنیاں جو خود بکری کے اگلے پیروں سے روندی جا چکی ہوں انہیں چنو اور گلاب کے عرق میں انہیں حل کر کے انہیں اس کے پھوڑے پر لگاؤ، پھوڑا صحیح ہو جائے گا. جیسے ہی امام نے دوا پیش کی دربار میں قہقہے لگنے لگے کہ ایک سے ایک حکیم، وہ ایک سے ایک طبیب، ایک سے ایک مہنگی دوائیں، ان سے فائدہ ہوا نہیں. یہ ہیں شیعوں کے امام، یہ کیسی دوا لکھ کے دے رہے ہیں. اگر میں ہوتا تو ضرور کہتا کہ پریشان نہ ہو، جیسا مریض ہے ویسی دوا. صلوات بھیجے محمد علیہ محمد. تو عزیزوں، اور پھر وہی دوا سبب شفا بنی. یہ 10ویں امام کا باطن ہے. سنیے اب منزل تک لا رہا ہوں. 11ویں امام کا ظاہر بھی ہے. آخریات میں توجہ، 11ویں امام کا باطن بھی ہے. 11ویں امام قید خانے میں قید ہیں، یہ ان کا ظاہر ہے، مگر درندے ان کے قدموں پر سجدہ کر رہے ہیں، یہ ان کا باطن ہے. اب یہ جملہ چاہے جیسے سنیے گا. آخری امام کا لقب قائم ہے، یہ ان کا ظاہر ہے. بھائی جملہ پہنچا؟ آخری امام کا لقب قائم ہے، یہ ان کا ظاہر ہے، مگر دنیا ان کی وجہ سے قائم ہے. ہمارے تو بات پہنچی ظاہر و باطن. علا باطنکم و علا ظاہرکم و علا باطنکم. ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے، تو اس کا مطلب ظاہر کے ساتھ باطن کی معرفت بھی ضروری ہے. ظاہر کو پہچاننے کے ساتھ باطن کو پہچاننا بھی ضروری ہے. مگر اب ذریعہ معرفت کیا ہے، ہم پہچانے کیسے؟ تو دیکھیں، ظاہر میں نے عرض کیا، ظاہر وہ ہے جو بصارت سے سمجھ میں آئے، اور باطن وہ ہے جو بصیرت سے سمجھ میں آئے. باطن کی معرفت بصارت سے نہیں ہوتی، بصارت اور ہے، بصیرت اور ہے. بھائی بصارت کا معاملہ یہ ہے، بصارت کا مطلب دیکھنا، دیکھنے کا معاملہ یہ ہے. بصارت کا معاملہ یہ ہے کہ بصارت کے لیے صرف آنکھوں کا ہونا کافی نہیں ہے، اجالا ہونا بھی ضروری ہے. بھائی توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ بھائی بصارت کے لیے آنکھوں میں روشنی ہونا کافی نہیں ہے، جس کو دیکھنا ہے وہ بھی روشنی میں ہو. بھائی بصارت کے لیے میں پھر عرض کر رہا ہوں، بصارت کی مجبوریاں ہیں، بصارت کی کمزوریاں ہیں. بصارت کے لیے آنکھیں ہونا ضروری، بصارت کے لیے آنکھوں کا کھلا ہونا ضروری، بصارت کے لیے اجالا ہونا ضروری. بصارت کہتے ہیں دیکھنے کو، مگر بصارت کے لیے صرف آنکھیں کافی نہیں ہیں. دیکھیں آنکھوں کا معاملہ یہ ہے، اگر آپ سمجھ گئے تو میری محنت سوارت ہو جائے گی. میں اپنی آنکھوں سے سب کو دیکھ سکتا ہوں، مگر اپنی آنکھوں سے اپنی آنکھوں کو نہیں دیکھ سکتا. بھائی نہ جانے بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں. میں اپنی آنکھوں سے آپ کے چہرے دیکھ رہا ہوں، مگر اپنی آنکھوں سے میں اپنا ماتھا نہیں دیکھ سکتا، اپنے ابرو نہیں دیکھ سکتا، اپنے رخسار نہیں دیکھ سکتا، اپنی آنکھیں نہیں دیکھ سکتا. اپنے چہرے کو دیکھنے کے لیے آئینہ ضروری ہے. کیا سن ہے آپ؟ بھائی اپنا چہرہ بغیر آئینے کے نظر نہیں آتا. اب سمجھے اللہ نے عین اللہ کو وسیلہ کیوں قرار دیا؟
تو عزیزوں بصارت کے لیے آنکھوں کا ہونا ضروری ہے، آنکھوں کا کھلا ہونا ضروری ہے، اجالا ہونا ضروری ہے. اور پھر بصارت سے معرفت ہو ہی نہیں سکتی جب تک بصیرت نہ ہو. بھائی اللہ ذہن میں رکھیے گا، اور یہی تک نتیجے تک پہنچانا ہے. انشاءاللہ دعا دے کے جائیے گا مولا عباس کی بارگاہ ہے. بصارت کے ساتھ بصیرت کا ہونا ضروری ہے. معرفت خالی بصارت سے نہیں ہوتی، خالی دیکھنے سے نہیں ہوتی. اس کی دلیل یہ ہے کہ غدیر میں نبی کے ہاتھوں پر مولا علی کو لاکھوں نے دیکھا مگر معرفت نہیں ہوئی، اس لیے کہ بصارت تھی، سب کے پاس بصیرت نہیں تھی. اس کا مطلب جہاں بصیرت نہیں ہوتی وہاں پہلے امام کو دیکھا جائے مگر پہچان نہیں پاتے. بھیا جملہ چاہے جیسے سنیے گا، جہاں بصیرت نہیں ہوتی وہاں پہلا امام نظر آتا ہے مگر معرفت نہیں ہوتی، اور جہاں بصیرت ہوتی ہے وہاں 12واں نظر نہیں آتا. تو جو ہمارے ہیں آپ کے نہیں مگر معرفت ہو جاتی ہے. خالی بصارت کافی نہیں ہے، معرفت کے لیے بصیرت ضروری ہے. دیکھنا کافی نہیں ہے. حج کا زمانہ ہے، 5ویں امام ہیں، چاہنے والا ہے، حاجیوں کا مجمع ہے، کثرت سے حاجی ہیں، اور صحابی امام کہہ رہا ہے کہ حضرت دیکھیں اس سال کتنے حاجی آئیں. امام نے کہا کہاں حاجی آئیں؟ کہا حضرت وہ سامنے حاجی، وہ دائیں حاجی، وہ بائیں حاجی. کہا دیکھیں اس سال کتنے حاجی آئیں؟ امام نے کہا تو دیکھ کاہے سے رہا ہے؟ کہا حضرت آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. امام نے اپنی انگشت کا آئینہ اٹھایا اور کہا میری انگلیوں کے درمیان دیکھ. بھائی امام نے بصارت کا چراغ گل کیا، بصیرت کے سورج کو ابھار دیا. سنیے گا، بصارت کے چراغ کو گل کیا، بصیرت کے سورج کو پلٹا دیا، اور کہا اب دیکھ. اب جو امام کی انگلیوں کے آئینے میں بصیرت سے دیکھا تو جنہیں حاجی کہہ رہا تھا وہ آدمی بھی نہ نکلے، وہ جانور نظر آئے، حیوان نظر آئے، درندے نظر آئے. امام نے بصیرت کے ذریعے اصل شکلیں دکھا دی. کوئی حیرت کی بات نہیں کہ 5ویں امام نے انگلیوں کے ذریعے شکلیں کیسے دکھا دی. ارے جس کے دادا کی ذوالفقار نسلیں دیکھ لیتی. فرمایا آپ نے. بھائی یہاں سے آپ کو نتیجہ دینا ہے. یہ بات طے ہو گئی نا کہ بصارت سے معرفت نہیں ہوگی، خالی دیکھنے سے معرفت نہیں ہوگی. معرفت کے لیے بصیرت ضروری ہے. اماموں کو وہی پہچانتا ہے جس کے پاس بصیرت ہوتی ہے، تبھی تو ان کا خاص صحابی ابو بصیر کہلاتا ہے. آپ نے نا بھئی جملہ رائے گا چلا گیا. ایک صلوات بھیجے محمد وعلی محمد. بس عزیزان گرامی، معرفت کے لیے، عرفان کامل کے لیے، معرفت مکمل کے لیے بصارت کافی نہیں ہے، بصیر ہونا ضروری ہے. اب جن کی والدہ کی مجلس ہے ان کا جہاں لقب قمر بنی ہاشم، بھائی اس لقب کے بھی قربان جائیں. ہلال بنی ہاشم نہیں، قمر بنی ہاشم. ہلال بنی ہاشم نہیں، قمر بنی ہاشم. بھائی عربی میں ہلال بھی چاند کو کہتے ہیں اور قمر بھی چاند کو کہتے ہیں، مگر 29 کے چاند کو ہلال کہتے ہیں
اور 14ویں کے چاند کو تو جو ہے آپ کی 14ویں کے چاند کو قمر کہتے ہیں. اب سمجھے عباس ہلال بنی ہاشم نہیں ہے، قمر بنی ہاشم ہے. ارے 14 کے چاند. بھائی 14 ایک لقب ہے مولا عباس کا قمر بنی ہاشم. سقائے سکینہ تمنائے جناب امیر المومنین. چھٹے امام نے ایک لقب بیان کیا، وہ لقب سن لیجئے. چھٹے امام نے فرمایا کانا امن العباس نافذ البصیر. چھٹے امام نے فرمایا کہ ہمارے چچا عباس نافذ البصیر تھے. نافذ البصیر کا مطلب ہے بصیرت میں ڈوبے ہوئے. بھائی عباس چلتی پھرتی تصویر بصیرت تھے، بصیرت میں ڈوبے ہوئے. اور امام کو پہچاننے کے لیے بصیرت ہی کی ضرورت ہے. اسی لیے حسین کو جیسا عباس نے پہچانا کسی نے نہیں پہچانا. فرمایا کانا امن العباس ابن امیر المومنین نافذ البصیر. فرمایا ہمارے چچا عباس نافذ البصیر تھے. نافذ البصیر بصیرت میں ڈوبے ہوئے تھے. اب جو وہ رویہ اختیار کرتے تھے تو مولا عباس کا رویہ وہ نہیں ہوتا تھا جو چھوٹے بھائی کا رویہ بڑے بھائی کے ساتھ ہوتا ہے. رویہ وہ ہوتا تھا جو غلام کا رویہ آقا کے ساتھ ہوتا تھا. اس لیے کہ عباس واحد وہ ہیں جنہوں نے مولا حسین کو مکمل پہچانا. اسی لیے کبھی آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یہ تو مقصد مجلس ہے لیکن اسے غور سے سنیے گا. اسی لیے کبھی بھائی نہیں کہا، آقا کہا. اور صرف یہی نہیں کہ ان کو آقا کہا، صرف یہی نہیں کہ آقا کہا، اپنے آپ کو ان کا غلام کہتے رہے. کوئی پوچھتا تھا مصائب کی منزل آگے آنسو آئیں تو یہ مقصد مجلس ہے، میں روکتا نہیں اس سے، لیکن خدا کے لیے ایسے غور سے سنیے گا. کوئی پوچھتا تھا کون ہو تم حسین کے، تو اپنے کو کہتے تو غلام. دیکھیں عربی میں ایک ہوتا ہے عبد العبادت، ایک ہوتا ہے عبد الاطاعت. عبد العبادت کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کی عبادت کرے وہ کہلاتا ہے عبد العبادت. اور عبد الاطاعت کسے کہتے ہیں؟ تو غلام کو عبد الاطاعت کہتے ہیں. عربی زبان میں غلام کو بھی عبد کہتے ہیں. اب مولا عباس کا مزاج کیا ہے؟ مولا حسین انہیں اپنا بھائی کہہ رہے ہیں، قمر بنی ہاشم کہہ رہے ہیں، قوت قمر کہہ رہے ہیں، مگر جناب عباس چاہ رہے ہیں کہ یہ اپنا عبد سمجھیں. بس سنیے گا، اسی کے لیے تو زحمت دی، اپنا غلام سمجھیں. آپ کو معلوم ہے جناب عباس کا یہ مزاج آیا کہاں سے؟ علامہ مجلسی نے جلال العیون میں لکھا کہ جب پیغمبر اسلام کو معراج ہوئی اور اللہ سے گفتگو ہوئی مولا علی کے لہجے میں، تو اللہ نے کہا اے میرے حبیب تم کچھ خواہش کرتے ہو، کوئی سوال کرتے ہو، کوئی تمنا ہے تمہاری؟ تو علامہ مجلسی نے لکھا کہ نبی نے کہا ہاں پالنے والے ایک خواہش ہے. کہ کیا خواہش ہے؟ کہ تو مجھے اپنا عبد کہہ دے. ذرا بیدار ہو کے سنیے گا، نبی اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ تو مجھے اپنا عبد کہہ دے.
اللہ انہیں رحمت للعالمین کہہ رہا ہے، طٰہٰ کہہ رہا ہے، یاسین کہہ رہا ہے، مگر نبی چاہتے ہیں کہ اللہ اپنا عبد کہہ دے۔ اسی لیے جب تشہد میں ہم نبی کی گواہی دیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بھائی اس سے بہتر صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ سنیے گا انشاءاللہ آخری بات ہے، مگر دعا دے کے اٹھیے گا۔ اللہ انہیں کہہ رہا ہے رحمت للعالمین، طٰہٰ، یاسین، مگر نبی چاہ رہے ہیں کہ اللہ اپنا عبد کہہ دے۔ یہ جو نبی کی گواہی دی جاتی ہے تشہد میں، وہ عبد کہا جاتا ہے۔ مجھے نہیں لگتا یہ جملہ اس وقت آپ سمجھ پائیں گے، لیکن گھر جا کے سوچئے گا۔ یہ جو نبی کو عبد کہا جاتا ہے، تو عبد ہونا نبی کے فضائل کی حد نہیں ہے، نبی کی پسند ہے۔ میں نے پہلے ہی عرض کر دیا تھا، یہ عبد ہونا نبی کی فضیلت کی حد نہیں ہے، نبی کی پسند ہے۔ نبی کو پسند ہے کہ اللہ انہیں اپنا عبد کہے۔ اللہ کہہ رہا رحمت للعالمین، طٰہٰ، یاسین، مگر نبی چاہتے ہیں کہ وہ اپنا عبد کہہ دے۔ جو پسند معراج میں نبی کی ہے، وہی مدینے میں عباس کی ہے۔ ابھی نتیجہ نہیں آیا؟ وہی پسند نبی کی معراج پر جو پسند ہے، وہی مدینے میں جناب عباس کی پسند ہے۔ مولا حسین انہیں بھائی کہہ رہے ہیں، انہیں قوت قمر کہہ رہے ہیں، لیکن وہ چاہتے ہی اپنا غلام کہہ دیں۔ غلام بھی عبد کو کہا جاتا ہے، خالی پسند ایک نہیں ہے۔ یہ واقعہ کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ شب عاشور شمر آیا، خدا کی لعنت ہو، اس نے امان نامہ پیش کیا۔ مولا حسین نے کہا دیکھو عباس، یہ شمر کیا کہہ رہا ہے؟ تو اس نے امان نامہ پیش کیا، تو مولا عباس کی زبان مطہر سے، بلکہ قرآن وفا سے ایک آیت نکلی۔ توجہ فرمائیے گا۔ اور مولا عباس نے کہا کہ تبت یدا کا ولعن اللہ امانوں کا، اے دشمن خدا تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور تیری امان پر اللہ کی لعنت ہو۔ محمد وآل محمد۔ سنیے گا نتیجہ آنے والا ہے، بس انشاءاللہ دعا دے کے اٹھیے گا۔ کہا تبت یداک، جناب عباس نے شمر سے کہا تبت یداک، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ تبت یداک، تبت یداک۔ ابھی تک آپ کو قرآن کا ایک سورہ یاد نہیں آیا؟ تبت یدا ابی لہب و تب۔ مجھے کہنے دیجئے جن لفظوں میں اللہ نے نانا کے دشمن کو رسوا کیا، اسی لفظ سے عباس نے نواسے کے دشمن کا۔ اب میں اپنے بچوں نوجوانوں سے کہوں گا، اگر کوئی پوچھے عباس کسے کہتے ہیں، تو بھائی اتنا کہہ دینا جس کی پسند نبی کی جیسی ہے، جس کا لہجہ خدا کا جیسا۔ لہجہ قرآن جیسا، لہجہ خدا جیسا،
اور پسند نبی جیسی. نتیجہ تو اب آ رہا ہے، پسند ہے نبی کی جیسی. نبی بھی چاہتے ہیں کہ اللہ انہیں اپنا عبد کہے. جناب عباس بھی چاہتے ہیں مولا حسین انہیں اپنا غلام کہیں. تو جب پسند ایک ہے، جو نبی کی پسند وہ مولا عباس کی پسند، جو نبی کی پسند وہ مولا عباس کی پسند. اب چاہے جیسے سنیے گا. تو قانون بھی ایک بنا. جب نبی کی گواہی دی گئی تو کہا گیا اشہد ان محمدن، لا زور سے بولیے گا، اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. جب جناب عباس کی زیارت پڑھی گئی تو السلام علیکہ ایھا العبد الصالح. پسند ایک سی. مجھے کہنے دیجئے، نبی کہہ رہے ہیں اپنا عبد کہہ دے، مولا عباس چاہ رہے ہیں کہ امام حسین انہیں اپنا غلام کہیں. اس کا مطلب نبی کی معرفت توحید جس منزل پر ہے اسی منزل پر عباس کی معرفت حسین ہے. فرمایا نافذ البصیر، بصیرت میں ڈوبے ہوئے. نافذ البصیر، سر سے پاؤں تک بصیرت ہی بصیرت ہے. ہر وقت مولا حسین کے ظاہر کے ساتھ مولا حسین کا باطن سامنے. بھائی ہمارے استاد مرحوم انور صاحب رائے بریلوی نے کیا قطع کہا جس کے 2 مصرے سناتا ہوں میں. انور صاحب مرحوم نے فرمایا کہ حکم امام کو جو سمجھتا ہے بے کہے. سنیے گا، انور صاحب مرحوم نے فرمایا کہ حکم امام کو جو سمجھتا ہے بے کہے، ایسے نظر شناس کا عباس نام ہے. جو نظروں تک کے اشارے سمجھتا ہو، جو نظروں تک کے اشارے سمجھتا ہو، جو نظر دیکھ کے سمجھتا ہو کہ حکم امام کیا ہے، ایسے نظر شناس کا عباس نام ہے. مولا علی نے یوں ہی تھوڑی تمنا کی تھی، یا علی یوں ہی تمنا تھوڑی کی تھی. اور خود انتخاب عباس، بھائی معرفت حسین بصیرت عباس کی دلیل ہے. گفتگو تمام ہو رہی ہے. معرفت مولا حسین بصیرت جناب عباس کی دلیل ہے، اور ام البنین کا انتخاب بصیرت علی کی دلیل ہے. کہ وہ آسمان کہاں ہے جہاں قمر بنی ہاشم نکلے گا؟ وہ گھرانہ کہاں ہے جو عباس کی ننہال کہلائے گی؟ یہ مولا علی کی بصیرت ہے. کہ عقیل کوئی خاندان بتاؤ، کوئی خانوادہ بتاؤ جس سے میں حق کروں اس بی بی سے، اور ایک بیٹا پیدا ہو جو کربلا میں میرے حسین کے کام آئے. بھئی یہ جملہ میں وضاحت کروں گا تو بات بہت طولانی ہو جائے گی. جناب عباس کی زندگی کا مقصد بزبان جناب امیر ہے نصرت حسین. کا ایک بیٹا ہو جو حسین ابن علی کی نصرت کرے. قرآن کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ جن اور انس کی زندگی کا مقصد عبادت ہے. بھئی قرآن نے بتایا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ عبادت. مولا علی کہہ رہے ہیں ایک بیٹا آئے جس کا مقصد ہو حسین کی نصرت. تو کیا قرآن صامت اور قرآن ناطق میں تضاد ہے؟
قرآن صامت کہہ رہا ہے مقصد حیات ہونا چاہیے اللہ کی عبادت، اور قرآن ناطق کہہ رہا ہے عباس کے آنے کا مقصد ہے مولا حسین کی نصرت۔ تو کیا خاموش قرآن میں اور بولتے ہوئے قرآن میں تضاد ہے؟ نہیں، بولتا ہوا قرآن خاموش قرآن کی تفسیر کر رہا ہے کہ اللہ کی عبادت کچھ اور نہیں ہے، حسین کی نصرت ہی کا نام اللہ کیا۔ اس کے لیے انتخاب کیا، بی بی ام البنین کا انتخاب ہوا، اور بی بی آئیں کس شان سے آئیں کہ آتے ہی مولا علی کی ڈیوڑھی پر سر رکھا، سجدہ کیا، اور پھر بیویوں سے بھی کہا کہ شہزادیوں اپنی ماں نہ سمجھنا، کنیز بن کے آئیں، اور بیٹوں کو بھی کہا، تعلیم دی، دیکھیں ایسی ماں کائنات کی آنکھوں نے نہیں دیکھی ہے، جناب ام البنین جیسی ماں نہ آسمان کی آنکھوں نے دیکھی، نہ ان سے پہلے زمین کے سینے پہ آئی۔ آسمان نے کیسی کیسی مائیں دیکھی، دنیا کی سب سے پہلی ماں دیکھی جناب حوا جیسی ماں، لیکن حوا کے دو بیٹے ہوئے، ایک جیسے نہیں، حوا کے دو بیٹے ہوئے مگر ایک جیسے نہیں، ایک حابیل ایک قابیل، ایک مقتول ایک قاتل، ایک مظلوم ایک ظالم۔ حوا کے دو ہوئے مگر ایک جیسے نہیں، ام البنین کے چار ہیں مگر ایک جیسے۔ چاروں ناصر امام ہیں، چاروں علیہ السلام۔ اور پھر مولا عباس تو وہ کہ جنہیں سیدہ نے اپنا بیٹا کہا، بی بی سیدہ نے اپنا بیٹا کہا۔ عظمت عباس سمجھنا ہو تو دنیا عظمت سیدہ سمجھنے کی کوشش کرے۔ دیکھیں میں ایک بات بس عرض کر کے گفتگو کو مصائب کی طرف لے جاؤں۔ ابھی ایام عزائے فاطمیہ گزرے، خوب فضائل بی بی کے پڑھے گئے، مناقب بیان کیے گئے، لیکن ہے نا لیلۃ القدر، اور قرآن کہہ رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کی۔ تو شہزادی کی عظمت کے کیسے کیسے گوشے نکلتے ہیں۔ ایک اہل سنت گزرے ہیں جو شیعہ ہو گئے، بہت بڑے جج تھے ہائی کورٹ کے حیدرآباد کے، حامد بن شبیر صاحب۔ ان کی ایک تو مشہور کتاب ہے کلمۃ الحق، جو بچہ جانتا ہے۔ ان کی ایک کتاب ہے خلافت و ملوکیت، وہ زیادہ مشہور کتاب نہیں ہے۔ کل رات ہی میں نے پڑھا کہ جناب سیدہ کی عظمت کے لیے انہوں نے کیا سطور تحریر کر دی، چاہے یہاں سمجھیے گا چاہے گھر جا کے سمجھیے گا۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب فدق کے لیے بی بی گئیں دربار میں تو تنہا نہیں گئیں، ایک تو شوہر اور بیٹے اور ام ایمن ساتھ میں تھی۔ لکھا ہے کہ جناب سیدہ نے بنی ہاشم میں سے کچھ ایسی بیویوں کو منتخب کیا جو ظاہری طور پر قد و قامت میں ان کی جیسی تھی۔ جناب سیدہ نے بنی ہاشم کی کچھ ایسی بیویاں جو ظاہری طور پر قد میں اور قامت میں جناب سیدہ کی جیسی تھی، ان کو منتخب کیا، اور ان کے بیچ میں جناب سیدہ گئیں۔ اب دیکھیں پردے کا اہتمام دیکھیے کہ سیدہ نے اپنے قد و قامت کی بیویاں جو برقع پوش تھی ان کے ساتھ ان کے بیچ میں گئیں، اور جانے کے بعد جو خطبہ دینا شروع کیا تو جو جملہ لکھا ہے وہ عجب جملہ لکھا ہے بی بی سیدہ نے ان بیویوں کے بیچ میں اس پردے کے اہتمام سے ایسا خطبہ دیا کہ خطبے کی آواز آ رہی تھی، سیدہ نظر نہیں آ رہی تھی، جیسے کوہ طور پر اللہ کی آواز آ رہی تھی، اللہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ بھئی گھر جا کے سوچے گا کیا جملہ، کہ سیدہ کا خطبہ گونج رہا تھا کہ کوہ طور کی صدا گونج رہی تھی۔ وہ سیدہ انہوں نے عباس کو اپنا بیٹا کہا۔ وہ ترازو ہی نہیں بنی جو عظمت عباس کو تول سکے، جو عباس کو جنم دے وہ بھی فاطمہ، جو بیٹے کا لقب دے وہ بھی فاطمہ۔ اور اسی بی بی کا آج ماتم ہے۔ کل سے آپ حضرات اتنی بڑی تعداد میں یہاں آ رہے ہیں، عجب عقیدت ہے جناب عباس سے کہ عباس دلاور کی والدہ کا ماتم ہے۔ دیکھیے میں نے عرض کیا کائنات کی آنکھوں نے بی بی ام البنین جیسی ماں نہیں دیکھی،
ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ کسی ماں کے 2 بیٹے ہیں، 4 بیٹے ہیں، 5 بیٹے ہیں، حج کرنے کے لیے یا زیارت کے لیے جا رہے ہیں، تو ہوتا یہ ہے کہ 4 کو بھیج دیا جاتا ہے، 1 کو روک لیا جاتا ہے۔ 5 بیٹے ہیں تو 3 زیارت کو چلے گئے، 2 ماں کی خدمت کے لیے روک لیے گئے۔ مگر سلام اس ماں پر کہ جس نے اپنے 4 بیٹوں کو قربان کر دیا، 1 کو بھی اپنے جنازے کے لیے نہ رکھا۔ عزیزو آوازیں آپ کی بلند ہونے لگی۔ اس بی بی کا ماتم ہے کہ جیسے سیدہ اپنا مرثیہ اپنے آپ پڑھتی تھیں، ویسے ہی بی بی ام البنین بھی واقعہ کربلا کے بعد مرثیہ پڑھتی تھیں۔ وہ کہتی تھی اب مجھے بیٹوں کی ماں نہ کہا کرو، اس لیے کہ اب بیٹے کہاں رہے، اللہ اکبر۔ اور پھر جناب ام البنین کے اشعار میں ایک شعر ہے، وہ شعر یہ ہے کہ عباس مجھے یقین ہے کہ اگر تیرے ہاتھ ہوتے اور ہاتھ میں تلوار ہوتی تو حسین کے گلے پر خنجر نہ چلایا جاتا۔ میں مصائب پڑھوں گا 7-8 منٹ کہ اگر تیرے ہاتھ ہوتے۔ دیکھیں بیٹے چاروں بہادر ہیں، چاروں شجاع ہیں، لیکن خطاب جناب عباس سے کرتی تھی۔ یہ جناب عباس پر اعتماد، مولا عباس پر بھروسہ۔ کل شب جمعہ آئے گی، ساری زیارت گاہیں سب جگہ جائیں گے، لیکن سب کا مقصد و ہدف ہوگا درگاہ جناب عباس۔ کیا اعتماد و کیا اعتبار ہے مولا عباس پر۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، اس کے بعد چند منٹ و مجلس تمام کر دیتا ہوں۔ کیا جناب عباس پر اعتماد ہے۔ یہ مولوی آصف صاحب بیٹھے ہیں، گوری خالصہ کے رہنے والے ہیں، بڑا مشہور گاؤں ہے، وہاں کے ایک بزرگ گزرے احمد صاحب کربلائی، جو وہاں کی عزاداری ہے اس میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ ان کا میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، انشاءاللہ روتے ہوئے اٹھیے گا۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ 60-70 سال پہلے وہ کربلا معلیٰ زیارت کو گئے تھے۔ اس زمانے میں پانی کے جہاز سے لوگ زیارت کرنے جاتے تھے۔ جب وہ لوٹ کے آئے، واپس آئے، بامبے سے لکھنؤ آئے، تو ان کی طبیعت ناساز ہو گئی، اور یہی آپ کا جو میڈیکل کالج ہے اس میں وہ ایمرجنسی وارڈ میں پہنچے، اور انہوں نے ڈاکٹر سے کہا کہ میری طبیعت ناساز ہے، مجھے ایڈمٹ کر لو۔ ایمرجنسی وارڈ میں انہیں ایڈمٹ کیا گیا، تو وہاں فارم بھی بھروایا جاتا ہے، مریض کا نام کیا ہے، پتہ کیا ہے، اور اس میں خانہ ہوتا ہے جس میں تیماردار کا نام لکھا ہوتا ہے۔ اس میں لکھا جاتا ہے کہ بھئی اس مریض کا تیماردار کون ہے، اگر اسے کوئی ضرورت پڑے گی تو دوا کون لا کے دے گا، اس کا انتقال ہو جائے گا تو میت کون لے جائے گا۔ ان سے پوچھا گیا کہ تمہارا تیماردار کون ہے۔ اس زمانے میں موبائل تو تھے نہیں، ٹیلی فون تو تھا نہیں جو وہ کسی کو اطلاع کرتے، وہ خاموش رہے۔ جب زور دیا گیا کہ بھئی اس خانے میں کیا لکھ دیا جائے، تمہارا تیماردار کون ہے، تو انہوں نے آنکھیں کھولی، کہا لکھ دو حضرت عباس۔ سنیے گا آپ انشاءاللہ روتے ہوئے اٹھیے گا۔ لکھ دیا گیا حضرت عباس۔ لکھنے والے غیر مسلم تھے، وہ سمجھ ہی نہیں پائے یہ کس کا نام لکھوایا گیا۔ یہ ایڈمٹ رہے، پھر ان کا ہو گیا انتقال۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو وارڈ بوائے نے ان کی لاش کو کنارے رکھا، اور جہاں مریضوں کے تیماردار بیٹھتے ہیں وہاں آ کے ایک عجیب آواز دے رہا تھا۔ وہ آواز یہ تھی، حضرت عباس کہاں ہیں، ان کا مریض مر گیا ہے۔ سنیے گا، حضرت عباس کہاں ہیں، ان کا مریض مر گیا ہے۔ کیسی آوازیں بلند ہو گئی آپ۔ اب ایک تو یہ گواہ بیٹھے ہیں، ان کے گاؤں کے لوگ گواہ ہیں، دوسرے ایک بہت بزرگ عالم ہیں اسی شہر میں، مولانا جمیل نقوی صاحب، بہت بزرگ عالم ہیں، کافی ضعیف ہو گئے ہیں، میرے خیال میں 80-85 برس کے ہو گئے ہوں گے، اب گراں گوش بھی ہو گئے ہیں، اونچا سننے لگے ہیں، لیکن آپ ان سے تصدیق کیجئے گا۔ وہ روز یہ جو سبزی منڈی آغا باقر سے منتقل ہو گئی، یہاں سے جا کے سبزی خریدتے تھے شام کے وقت۔ تو ان کا کہنا ہے کہ میں سبزی خریدنے پہنچا
سبزیاں موجود تھیں، لیکن نہ جانے کیوں میرا دل چاہا کہ آج میں یہاں کے بجائے ڈالی گنج کے پل سے خریدوں گا۔ وہ کہتے ہیں نہ جانے کیوں مجھے یہ خیال آیا، لہٰذا میں آگے بڑھا۔ اور اس زمانے میں آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ سیدھا راستہ میڈیکل کالج سے حسین آباد انٹر کالج کی طرف کھلتا تھا، لوگ ادھر سے جاتے تھے اور ڈالی گنج پہنچ جاتے تھے۔ اب جو یہ جمیل صاحب ادھر سے گزرے تو ان کے کان میں آواز آئی، حضرت عباس کہاں ہیں؟ ان کا مریض مر گیا ہے۔ حضرت عباس کہاں ہیں؟ ان کا مریض مر گیا ہے۔ تو جمیل صاحب کو احمد صاحب کئی مرتبہ اپنے گاؤں مجلس پڑھانے لے گئے تھے۔ یہ چوکے، پہلے تو انہیں شبہ ہوا کہ شاید یہ کچھ اور کہا جا رہا ہے، لیکن انہیں غور سے سنا تو بالکل صاف صاف کہا جا رہا تھا، حضرت عباس کہاں ہیں؟ ان کا مریض مر گیا ہے۔ یہ آگے بڑھے، انہوں نے وارڈ بوائے سے پوچھا یہ کسے پکار رہے ہو؟ تو کہا بھئی ایک مریض ہمارے کیا ایڈمٹ ہوا، وہ مر گیا، اس نے اپنے تیمارداروں میں لکھوایا تھا حضرت عباس۔ انہوں نے کہا مجھے میت کے پاس لے چلو۔ میت کے پاس پہنچے، چہرہ کھول کے دیکھا احمد صاحب کربلائی کی میت ہے۔ یہ فوراً سمجھ گئے، سلطان مدارس سے طلباء کو بلایا، طلاب کو بلایا، مومنین کو بلایا اور بڑی شان سے جنازہ اٹھایا گیا۔ میں کہوں گا واہ میرے مولا عباس، اپنے چاہنے والے کا جنازہ اس شان سے اٹھوایا، لیکن اپنے لیے وصیت کر دی، اے آقا ارے میرا جنازہ۔ سنا بس 2 منٹ مل لیتا ہوں۔ دیکھیں کیا بھروسہ ہے مولا عباس پر، کیا اعتماد ہے۔ آج انہی کی والدہ کی مجلس ہے، کل بھی شاندار مجلس آپ نے سنی، خوب روئے، لیکن آج آخری مجلس روئے۔ میں اپنے نوحہ خانوں سے، بچوں سے، جوانوں سے گزارش کروں گا کہ آج دل کھول کے ماتم کیجیے گا۔ آج عباس کی ماں کا ماتم ہے، مادر عباس کا ماتم ہے۔ آج ام البنین کے سارے بیٹے ماتم کریں گے۔ اللہ اکبر بھائی، وہ بیٹے بھی ماتم کریں گے جن کے ہاتھ ہیں، وہ بیٹا بھی۔ بس 2 منٹ مجلس تمام۔ میں بات کر رہا تھا مولا عباس پر اعتماد کی۔ یہ جو مومنین میں اعتماد ہے، بچہ بیمار ہوا یا عباس، مشکلوں میں گھرے یا عباس، آفات میں گرے یا عباس، دشمنوں نے گھیرا یا عباس۔ یہ اتنی رات میں یہ ماں بہنیں جو اتنی دور سے آئی ہیں، یہ یقین بر عباس، اعتماد بر عباس۔ بس سنیے مجلس تمام ہے۔ مولا عباس پر اعتماد یہ کوئی نیا نہیں ہے، یہ 60 سال 70 سال 80 سال 100 سال پرانا نہیں ہے، یہ بہت پرانا ہے۔ یہ اتنا پرانا ہے کہ جب جناب مختار انتقام خون حسین لے چکے تو جناب مالک اشتر کے بیٹے تھے جن کا نام تھا ابراہیم ابن مالک اشتر، لکھا ہے وہ کربلا پہنچے۔ جیسے ہی کربلا پہنچے، دور سے زہرا کے لال کی اجڑی ہوئی قبر پر نظر پڑی۔ بہادر باپ کا بہادر بیٹا تھا، مگر دل پر خنجر چلا، گھوڑے سے زمین پر گرا اور کوہنیوں کے بل قبر حسین پر پہنچا۔ بس 2 منٹ میں مجلس تمام ہے۔ امامہ پھینکا، گریبان چاک کیا، ابراہیم ابن مالک اشتر نے ماتم کیا۔ اور دیکھیں یہ بات بھی جو نہیں جانتے وہ جان لیں کہ جیسے جناب حبیب ابن مظاہر اور مولا حسین بچپن کے دوست تھے، ویسے ہی جناب ابراہیم اور جناب عباس بچپن کے دوست تھے۔ یہ مولا عباس کے بچپنے کے دوست تھے۔ مولا حسین کی قبر پر پہنچے، ابراہیم نے امامہ پھینکا، ماتم کیا، پھر سورج کی کرنیں آئیں تو ایک سائبان بنا دیا۔ بھائی پہلا روزہ جناب ابراہیم ابن مالک اشتر نے بنایا، اس لئے کہ ابراہیم کو گوارا نہیں ہوا کہ فرزند زہرا کی قبر دھوپ میں تپتی رہے۔ میں کہوں گا اے ابراہیم، تم سے قبر کا تپنا نہ دیکھا گیا۔ ارے ذا بی بی زینب سے پوچھو جس نے بھائی کے لاشے میں گھوڑے دوڑتے۔ صاحبان بنایا۔ بس آخری جملہ، مجلس تمام ہو گئی۔ جناب ابراہیم ابن مالک اشتر رو چکے مولا حسین پر، اب اٹھے۔ اٹھنے کے بعد نہر کی طرف نظر ڈالی تو دیکھا وہ بچپن کے دوست کی قبر ہے۔
تو تاریخ کہتی ہے جناب ابراہیم ابن مالک اشتر روئے نہیں، آپ کے چہرے پر سرخی آئی، آپ قبر عباس کی طرف دوڑے اور قبر کی مٹی ہاتھوں میں لے کے اس طرح سے گفتگو کی جیسے جناب عباس کی کلائی پکڑے ہوں۔ آواز دی، عباس مجھے جتنا رونا تھا میں زہرا کے لال کی قبر پر رو چکا ہوں، میں تمہاری قبر پر رونے نہیں آیا ہوں، میں تم سے پوچھنے آیا ہوں کہ زہرا کا گھر اجڑ گیا، تم نے تلوار کیوں نہ نکالی؟ ارے اکبر کے سینے میں نیزہ لگا بمجلس تمام ہے، تلوار کیوں نہ نکالی؟ قاسم کا لاشا پامال ہو گیا، تلوار کیوں نہ نکالی؟ اصغر کے گلے پر تیر لگا، تلوار کیوں نہ نکالی؟ عباس، اللہ اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مجلس تمام ہے، میں رونے نہیں آیا ہوں۔ یہ جملہ سنیے مجلس تمام، میں پوچھنے آیا ہوں، تمہیں تو علی نے کربلا کے لیے مانگا تھا، تم نے تلوار کیوں نہ نکالی؟ رو چکے آپ، پڑھ چکا میں۔ جیسے ہی جناب ابراہیم نے پوچھا عباس تم نے تلوار کیوں نہ نکالی، لکھا ایک مرتبہ قبر میں زلزلہ آیا اور جناب عباس کی آواز آئی، ابراہیم میرے دوست بڑی دیر کر دی تم نے، ارے کاش عاشور کے دن آ جاتے اور میرے آقا سے اجازت دلوا دیتے، نہ سید کے گلے پر خنجر چلتا، نہ سیدانیوں کی چادریں چھلتی، نہ سکینہ کے تماچے لگتے۔ ارے ابراہیم تم نے آنے میں بڑی دیر کر دی، ارے میرے آقا نے مجھے اجازت نہ دی۔ اے ابراہیم، ارے میرے مولا، اللہ